به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام و احترام. آب، غذا، پیراهن. پیراهن قمیص اور شرٹ دونوں کی معنی میں آ جاتے ہیں. پا، جارو. انار، اسب، آب، آسمان. استکان، استخر، ایران، ایستگاه. اتاق، اتو. اوگاندا، او یعنی وہ. خب اینا که تکراریه بگذاریم. اینا که باز تکراریه. حرف ب، بستنی، بلبل، سیب، کتاب. البته دری میں سیب ہی تلفظ کرتے ہیں اور بستنی کو آئس کریم ہی بولتے ہیں. برگ، بستنی، باران، باد. باد یعنی تیز ہوا جو چلتے ہیں اس عمل کو باد کہتے ہیں، یعنی ہوا کا چلنا، وزش باد. برنج، بنزین، بیمار، بینی. بخاری، بشقاب، بوق، بوقلمون. بوقلمون ایک پرندہ ہے جس کو انگلش میں ٹرکی کہتے ہیں اور افغانستان میں فیل مرغ کہا جاتا ہے اس کو. یہاں پہ ہم 3 نئے الفاظ پڑھتے ہیں. این، آن اور است. این قریب کے اشارے کے لیے ہے اور آن دور کے اشارے کے لیے. کوئی چیز دور ہو تو اس سے متعلق آن کا استعمال ہوتا ہے، ضمیر اشارہ ہے یہ. اور است یعنی ہے. تو جملوں میں یہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ این سیب است. تو اس کو ملا کے ہم پڑھتے ہیں این سیب است. آن انار است. آن کتاب است. این برگ است. این بستنی است. آپ نے دیکھا کہ یہ الف جو ہے درمیان میں تلفظ میں نہیں آتا ہے، حذف ہوتا ہے. آن بشقاب است. اسی طرح دیکھیں آپ یہاں مقایسہ کر رہے کہ مطلب کہاں پہ آن استعمال ہوتا ہے، کہاں پہ این. یہ آپ نوٹ کریں اس کے فرق کو. مثال کے طور پر این انار است. آن سیب است. این استخر است. آن اتاق است. یہاں دیکھ لیں اتاق بھی نہیں ہے تلفظ اور اتاق بھی نہیں ہے جس طرح اردو میں ہم تلفظ کرتے ہیں، بلکہ یہ تھوڑا سا غین کی طرف متمائل ہے. اس کا تلفظ فارسی میں بالکل غین بھی نہیں ہے جس طرح نہیں تلفظ. آن اتاق است. آن اتاق است. یہ تلفظ تھوڑا سافٹ ہے قاف کا، یعنی اتنا زیادہ وہ گاڑا نہیں ہے. آن اتاق است اس طرح معمولی سا. این بوقلمون است. البتہ یاد رہے کہ ایرانی لہجے میں یہ جملے تھوڑا مختلف پڑھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آن سیب است. اون سیب ہے. ایک تو آن کو اون میں تبدیل کرتے ہیں اور است کی بجائے ایک اے یعنی اس است سے پہلے والے لفظ کو زیر کے ساتھ تلفظ کرتے ہیں، معمولی سا زیر لگا کے. اس طرح اون سیب ہے. اون اتاق ہے. اون اتو ہے. جس طرح آن اتو است لکھنے میں آتا ہے لیکن اون اتو ہے. یا اون باران ہے. این آب ہے. اس طرح یہ بول چال میں اس انداز میں تلفظ ہوتا ہے. یہ سب بہت توجہ پہ. یہ تمرین ہے، آپ اگر چاہے تو آپ اس
کو یہاں اس اسکرین کا اسکرین شاٹ لے کے آپ تمرین کر سکتے ہیں اور جوابات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی نوٹ کریں، یہ بھی تمرین ہے. اور اگلا موضوع ہمارا ہے واضح پرسشی چیست. اور جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، چیز کو بول چال میں چیئے پڑھتے ہیں. این چیست، یہ کیا ہے؟ این چیئے، این مثلا این آب است، این آبه. آن چیست، اون چیه؟ آن بخاری است، اون بخاریه. این چیست؟ این بستنیه، این بستنی است. گوش کنید و بخوانید. این چیست؟ این سیب است. آن چیست؟ آن استخر است. آن چیست؟ آن سیب است. این چیست؟ این انار است. آن چیست؟ آن بلبل است. پاسخ درست را انتخاب کنید. یہ اسکرین شاٹ لے کے آپ تمرین کر لیں اور جواب بھیج دیں ہمیں. اسی طرح یہ بھی تمرین ہے. آخر میں ایک ریڈنگ ہے، اس کا بھی ہم پڑھتے ہیں. بیمار، اسب، ایستگاه، ایران، آب، برنج، بلبل، بستنی، بنزین، سیب، اتاق، باد، باران، استکان، اوگاندا، استخر، بخاری، بینی، برگ، غذا، پیراهن، پا، جارو، انار، آسمان، اتو، بوغلمون، بوغ، کتاب، او، بیمار، بشقاب، است، چیست. این استکان است، آن آب است. آن بوغلمون است. این اسب است. این سیب است. آن انار است. این اتاق است. آن استخر است. او بیمار است. بیمار در اتاق است. یہاں پہ ایک نیا لفظ آ گیا، در. بیمار در اتاق است یعنی بیمار کمرے میں ہے. تو یہ در اس طرح استعمال ہوتا ہے، لفظ سے پہلے آتا ہے اور یعنی حروف اضافہ میں سے ہے، اور پریپوزیشن کہتے ہیں اس کو، یعنی جو ہمارا جو جس لفظ کے بارے میں آتا ہے اس سے پہلے لگتا ہے. اردو کے برعکس جو میں اردو میں ہے لفظ کے بعد ہے، یہ اسم یا صفت یا جو بھی مطلب الفاظ کا گروپ ہے یا ایک لفظ ہے اس سے پہلے لگتا ہے، پریپوزیشن. یہ حرف اضافہ ہے. این برنج است، برنج در بشقاب است. این چیست؟ این سیب است. آن چیست؟ آن برگ است. این اتو است. آن چیست؟ آن استکان است. این ایستگاه است. آن چیست؟ آن استخر است. آن بوغلمون است. این چیست؟ این بلبل است. خب این درس تمام شد. تا درس بعدی، خدا نگهدار.